وہ عمر، سبحان اللہ، وہ عمر کہ جو دنیا سے جا رہا ہے، حملہ ہو چکا ہے، خون بہہ گیا ہے، اندازہ ہو گیا، حکیم نے کہا آپ دودھ پیجئے، پیا، پسلیوں کے رستے باہر آ گیا، اب وصیت کا ٹائم آ چکا ہے، جان حلق میں اٹکی ہے، حضرت حذیفہ کو بلا رہے ہیں، یہ عمر ہے، حذیفہ بیان کر، تجھے رسول اللہ نے منافقوں کے نام بتلائے تھے، کیا میرا نام شامل ہے؟ کہا رسول اللہ کا راز افشا تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بالآخر حضرت عمر کی طبیعت کو دیکھ کے کہا آپ کا نام شامل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس نے حملہ کیا ہے؟ ابو لولو فیروز المجوسی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس بندے کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہوں جس نے کبھی زمین پہ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس بندے کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہوں جس نے کبھی کلمہ نہیں ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بیٹے، حذیفہ نے تو بتلا دی ہے، لیکن پھر بھی غور کرنا، اگر حذیفہ میری نماز جنازہ نہ پڑھے تو مجھے کسی گڑھے میں دفن کر دینا، اور جاؤ، ایک خواہش ہے دل کے اندر، ایک آرزو ہے، جی بابا جان اس وقت تو آپ چاند ستارے کہیں توڑ کے لا دوں۔ چاند ستاروں کی بات نہیں ہے، مفہوم رکھ رہا ہوں۔ جاؤ ماں عائشہ کے دروازے پہ کہنا امیر المؤمنین حضرت عمر آپ سے ایک التجا کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا نکلنے لگا، رک جاؤ، یہ نہ کہنا امیر المؤمنین، یہ نہ کہنا امیر المؤمنین، یہ نہ کہنا آپ کا بیٹا عمر آپ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہے، اگر آپ منظوری دے دیں گی تو ٹھیک ہے، اگر آپ منظوری نہ دیں گی تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ تڑپ جستجو کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی، رسول اللہ کے سامنے کوئی واقعہ پیش کیا جاتا، آپ کے سامنے گائے نے کلام کیا، بھیڑیے نے کلام کیا، تو رسول اللہ نے کیا جملہ کہا؟ لوگوں نے کہا گائے بھی کلام کرتی ہے، کیا بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے؟ رسول اللہ نے رہنما جملے کے کہا میں محمد ایمان لے کے آیا، اور ابو بکر ایمان لے کے آئے، اور عمر ایمان لے کے آئے۔ ابو بکر و عمر موجود تھے، رسول اللہ کو ان کے اوپر ایسا اعتماد اور یقین تھا، کوئی واقعہ ہوتا لوگ کہتے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہاں میں محمد ایمان لے کے آیا۔ ابو بکر موجود نہیں ہوتے تھے، کہتے ابو بکر ایمان لے کے آیا۔ عمر اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کہتے عمر ایمان لے کے آیا۔ یہ وہ دوستی اور قربت ہے کہ جو تڑپ موت کے لمحات میں بھی عمر کے دل میں امڑ کے آ رہی ہے۔ ماں عائشہ کو کہنا عمر ساری زندگی آپ کے خامند کے ساتھ رہا، ساری زندگی میں ابو بکر اور محمد اکٹھے رہے، آج دل میں خواہش ہے کہ آخری دم میں اللہ مجھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دے۔ آپ کی اجازت ریکوائرڈ ہے، آپ کے گھر کے اندر دفن ہیں، آپ اگر اجازت دیتی ہیں تو یہ میت یہاں پہ دفن کر دی جائے گی، اور اگر آپ اجازت نہ دیں، بیٹے کو بھی کہہ رہے ہیں اگر ماں عائشہ اجازت نہ دیں تو بقیع میں جا کے دفن کر دینا عام مسلمانوں کے درمیان۔ جاؤ پیغام لے کے جاؤ تو صحیح، دیکھو ماں کہتی کیا ہے۔ ماں عائشہ کے گھر کی دستک دی، امی عائشہ آپ کا بیٹا یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی اس وقت جذبات کو کنٹرول نہ کر سکی اور کہنے لگی اللہ کی قسم، ایک میرا باپ ہے، ایک میرا خامند ہے، تیسری جگہ میں عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنے لیے، کہ ایک میرا باپ ہے، ایک میرا خامند ہے، ایک ہی قبر کی تقریباً جگہ باقی ہے، وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کی اس خواہش کے اوپر میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں۔ جائیے عمر کو بتلا دیجئے ماں عائشہ نے اپنے گھر میں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ عمر کہ جن کا دم آخر، جن کا آخری سانس امی عائشہ کی ایک ہاں پہ اٹکا ہوا ہے، ادھر سے ہاں آئی، ادھر سے روح نے پرواز کر لی،
اس عمر کے اوپر زبانیں دراز کرتے ہو جو آخری وقت کے اوپر بھی ایک ہاں کا منتظر ہے کہ رسول اللہ کے قدموں میں جگہ مل جائے. اس عمر کے اوپر اگر تم زبانیں دراز کرتے ہو تمہاری زبانوں کو کھینچ ڈالا جائے گا. میں حکومت سے، انتظامیہ سے، اداروں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں، دفاع صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری غیرت کا حصہ ہے، اور ان میں سے اکابرین صحابہ کے اوپر یہ بدبخت، بد زبان، کالے دلوں والے، کالے ضمیروں والے زبان درازیاں اور دشنام ترازیاں کریں، اور آپ اہل سنت کی امن کمیٹیوں کو حکم جاری کریں ان کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے. ان کو ہرگز ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر کے خلاف، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف جو کوئی بد باطن بکواس کرے گا اس کے خلاف مقدموں کو درج کروایا جائے گا. اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.